میں تو جنگل کا قانون ہے. آپ نے طاقتور کی بات نہ مانی، آپ سے بھی یہ ہوگا. آپ نے طاقتور کی غلامی کر لی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو معاف بھی کر دیا جائے گا، بلکہ آپ غلط کام بھی کریں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. آپ مجرم ہو قوم کے، آپ منی لانڈرر ہو، آپ کے لنڈن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز ہوں جو آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے آئے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ آپ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن کمزور کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں جو ہو گئے ہیں پاکستان میں. اور مجھے یہ ابھی تک بتائیں، 25 لوگ شہید ہوئے ہیں، 69 لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. کون سی جمہوریت ہے جدھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ان لوگوں کے اوپر؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پاکستانی تھے، ان کے حقوق ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، کئیوں کے بیچارے بچے تھے جو وہ ایک روزی کمانے والا تھا، ان کو سیدھی گولیاں ماری گئی. کوئی انویسٹیگیشن ہوگی؟ کیونکہ اگر آپ یہ انویسٹیگیشن آج نہیں کریں گے، یہ آگے ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آگے آپ ان گولیوں کا نشانہ بن جائیں. کیونکہ جب آپ یہ ہونے دیں گے ایک معاشرے کے اندر کہ پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلا دیں اور بہانہ ماریں وہ کور کمانڈر کے گھر کا، اور اس سے سارا کچھ ہی اجازت مل جائے، لائسنس ٹو کل مل جائے، جو مرضی آپ کریں، تو یہ آپ کی بھی باری آ جائے گی. اس لیے آج ہمیں فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو صرف یہی نہیں کہ جو 25 لوگ شہید ہوئے ہیں سیدھی گولیوں سے، وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. 2 کی مجھے پتا چلا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اب چلتا کچھ، کیونکہ سارے کارکن تو یا چھپ گئے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیے ہیں. تو آہستہ آہستہ خبریں آتی ہیں کہ 2 کارکنوں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کیونکہ گولیاں ماری ان کی ٹانگوں کے اوپر، ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، تو ان کی زندگیاں گئی. تو کون پوچھے گا ان کو؟ اور یا پھر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کے اندر پرامن احتجاج کی اب سے اجازت نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں گے کہ آپ نے جو مائٹ از رائٹ، جو جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور فیصلہ کرے گا آپ کو اس کے سامنے سجدے کرنے پڑیں گے. یعنی طاقت کی غلامی قبول کرنے کے لیے جو تیار ہے پھر وہی بچے گا اس ملک میں. اور میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یا تو چلیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو، یا اس سے کوئی ملک چینج آ جائے، یا اس سے ایک دم یہ ہو، یہ جو ہمارے لوگوں کو چینج کر رہے ہیں، وہ پالیٹکس چھوڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں، وہ پریشر کے اندر سارے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی؟ جو بھی یہ سوچ رہا ہے، جس کی بھی یہ سوچ ہے، خدا کے واسطے اپنا ذہن کو، اپنا ہیڈ ایگزامن کرواؤ، سوچو اس کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے اس ظلم سے، یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے. یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے. بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے، لیکن یہ انسان ہے. اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا، وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے. آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں، یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا. اگر یہ آئیڈیا ختم ہونا ہوتا تو مقبوضہ کشمیر میں آج وہ ہاتھ کھڑا کر کے اور آرام سے چپ کر کے قبول کر لیتے ہندوستان کی غلامی. 1,00,000 سے اوپر کشمیری شہید ہو چکا ہے. کشمیریوں کے اوپر جو ہم آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کشمیری 30 سال سے ہو رہا ہے ان کے اوپر. ان کے بھی گھروں میں گھس جاتی ہے رات کو پولیس، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، نوجوانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے بھی کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں. ان کے سارے لیڈروں کو بند کر دیا ہے. وہاں بھی میڈیا کے اوپر کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جس وقت موقع ملے گا کشمیریوں کو اپنی آواز سنانے کا، ایک آواز سے سارا کشمیری کہے گا آزادی، ایک آواز سے کہیں گے آزادی. انہوں نے جتنی بربریت کی ہے ہندوستان نے وہاں، اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو پرو انڈین پولیٹیشین تھے وہی ختم ہو گئے ہیں. اب جو انڈیا کی بات کرتا ہے اس کو کوئی ووٹ ہی دینے کے لیے نہیں تیار. تو بجائے وہ ان کو یعنی کامیاب ہونے کے، انہوں نے اور ہی کشمیری لوگوں کو آزادی کی طرف دھکیل دیا.
یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ جتنا مرضی کریں گے، کبھی کوئی پارٹی جس کا جب ووٹ بینک بن جاتا ہے، جو آج ماشاءاللہ تحریک انصاف کا بن گیا ہے، ان حربوں سے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ بڑھتی جائے گی اب پارٹی. لوگوں کے اندر غصہ ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں تماشا. کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ آپ بشک میڈیا کے اوپر جو مرضی کنٹرول کر لیں. لوگ، جب مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کے ایوب خان کے دور میں جب اس کے اوپر سینسرشپ تھی، تو ہم اس کا ایک ایک فقرہ ڈھونڈا کرتے تھے. 2 لائنیں بھی ہوتی تھی. وہ اس وقت پاکستان ٹائمز یا وہ نوائے وقت ہوتا تھا یا جنگ ہوتا، ایک ایک فقرہ ڈھونڈتے تھے اس کا کہ وہ کیا کہا اس نے. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو اب آپ کیسے بند کریں گے؟ لوگوں کو تو انفارمیشن اب مل رہی ہے. لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا کہ یہ سارا سٹیج مینج تھا. یہ پوری کانسپریسی کی ہوئی تھی، پری پلان بنا ہوا تھا. اب اس کے اندر کئی رائے ہیں کہ آئی بی نے کیا یا ایم آئی نے کیا. اس کے اندر تو سوشل میڈیا پہ اب چل رہی ہیں چیزیں. لیکن یہ پتا ہے کہ یہ پری پلان تھا کہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھانا تھا تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے. میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا، ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا، ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا. انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا، وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی. انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کے اوپر، لیکن نہیں روک سکے تھے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا. میری یہ بات مان لیں، اس وقت یہ سارے لوگوں کو آپ پکڑتے جائیں، ہمارے سارے پارٹی کے، اور میں ویسے آج سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ اتنے پریشر کے باوجود ہماری لیڈرشپ کھڑی ہے. آج کہتی نہیں ہم تحریک انصاف میں. میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. لیکن فرض عمل سارے بھی چھوڑ دیتے ہیں تحریک انصاف کو. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کو میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دوں گا وہ انشاءاللہ جیتے گا. اور وہ اس لیے جیتے گا کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیں، کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ڈی ایم پارٹیز کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ الیکشن کمیشن جڑی ہوئی ہے، ان کے ساتھ آئی بی اور ایف آئی اے اور ساری ایجنسیز جڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ سارا جو گورنمنٹ کا یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، یہ پوری طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ فنڈز ان کو دے رہی ہیں، سب کچھ ان کی مدد کر رہی ہیں. پھر کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جب کبھی سنا پاکستان کی تاریخ میں کہ پوری حمایت ہو اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی، سب کی، الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ ووٹ بینک ان کا ختم ہو گیا ہے. پولیٹیکل پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے. ان کا ووٹ بینک ختم ہے. آپ اس گھوڑے کے اندر جتنی مرضی پھونک بڑھتے رہیں، اس نے گرنا ہی ہے. جب ریس میں کھڑا ہوگا یہ گر جائے گا. اور تحریک انصاف کو آپ نہیں ختم کر سکتے. لیکن جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنے ملک کے اوپر خوف آ رہا ہے. عمران خان کو باہر کرتے کرتے یہ تو ہمارا ملک تباہ کر رہے ہیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی اب تنخواہ دار طبقے سے کسی نے پوچھا اب یہ بل آئیں گے بجلی کے، ان سے ذرا پوچھا کہ وہ کیسے بل دیں گے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو 100 روپیہ تھا ہمارے دور میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں، وہ صرف 50 روپے اس کی قیمت، خریدار قیمت رہ گئی ہے. تو اس مہنگائی کے اندر کسی نے پوچھا ہے کہ اس ملک کا کمزور طبقہ کیسے گزارا کر رہا ہے؟ کمزور طبقہ چھوڑے، میں تنخواہ دار طبقے کی اب بات کر رہا ہوں جن کو اچھی خاصی تنخواہیں ملتی ہیں. وہ سوچے وہ کیسے گزارا کر رہے ہیں. اور سوچا ہے کہ اس وقت ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی نوکری کر سکتے ہیں، 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. اس کی کوئی اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے؟ اگر پاکستان میں ہم نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنایا تھا، اور آپ سارے عرب دنیا میں چلے جائیں، وہاں اگر آپ کو کینسر ہاسپٹل ملے گا تو سارا باہر سے لوگ، ان کے جو سٹاف ہے، جو آنکولوجسٹ ہیں، جو کینسر اسپیشلسٹ، سب باہر سے آئے ہوئے ہیں. پاکستان میں کیوں ہم بنا سکے انٹرنیشنل کیلیبر کا ہاسپٹل؟ کیونکہ کوالیفائڈ پاکستانی باہر سے آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے. اب وہ لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 10% ہمارے کنسلٹنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اگر یہ میں اپنی
انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں باقی جگہ کیا ہو رہا ہوگا. جب اس ملک کے پروفیشنلز پڑھے لکھے لوگ چھوڑ کے ملک جا رہے ہیں, سوچیں یہ ملک کدھر جا رہا ہے. اور دوسرا, ڈالر جا رہے ہیں ملک سے باہر, سب ڈالر باہر بھیج رہے ہیں. اس وقت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, لوگ ڈالر خرید رہے ہیں. 300 سے زیادہ تو روپیہ ڈالر ہو گیا پاکستان میں. کیا اس کا اندازہ ہے کہ اب ملک کے اوپر کیا ہونے والا ہے؟ نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کوئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی, نہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے نہ باہر. وہ ڈالر پکڑ کے بیٹھ گئے. نہ باہر سے کوئی کمرشل بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہے, نہ باہر سے کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے. اور سارے جو پاکستان کے ہم ریکارڈ انڈیکیٹرز چھوڑ کے گئے تھے, ریکارڈ پہ ایکسپورٹس تھی, آج ایکسپورٹس گر رہی ہیں. ریکارڈ پہ ریمیٹنسز تھی, وہ آج ریمیٹنسز گر رہی ہیں. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی, آج ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے. آئی ٹی 75% ہماری ایکسپورٹس بڑی تھی, فیوچر ٹیکنالوجی کا, وہ آج نیچے چلی گئی ہیں. آج جو ہمارا جو کسان ہے, ذرا اس سے پوچھے تو صحیح کہ اس کا کیسا گزارا ہو رہا ہے. کتنا پیسہ تب بن رہا تھا, آج وہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے. کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کے پاس اب ہاتھ میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. جتنا کسان کے پاس پیسہ آئے گا وہ زمین پہ لگائے گا. کبھی پوچھا ہے کہ جو پروڈکشن سینٹر ہیں جس سے دولت بنتی ہے, جس کی وجہ سے آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں, جو ہے انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آج بے روزگاری پھیل رہی ہے. ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری, 10.4% لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی ہمارے آخری مہینے میں, آج وہ گر رہی ہے. آج جو سب سے خوفناک چیز ہے کہ جب آپ کے باہر سے ڈالر کم آ رہے ہیں, جب آپ کے ڈالر کم آنے شروع ہو گئے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس کے, اس کا کیا ہوگا؟ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ڈالرز کم ہوتے جا رہے ہیں. آج جتنا پاکستان اپنا ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتا ہے, یہ سن لیں پاکستانیوں, جتنا ہم ٹیکس میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں سارا قرضوں کے اوپر سود پہ چلا جاتا ہے. ملک پھر قرضوں پہ چل رہا ہے. اب ریکارڈ قرضہ لے رہے ہیں ہم, سود ادھر پہنچ گیا ہے قرضوں کے اوپر کہ سارا ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ اب سود میں چلا جائے گا. تو میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا یہ جو لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو باہر رکھو, کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان ڈوب رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے پاس روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے؟ میں آج میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں, ایک مذاکراتی کمیٹی. کسی سے بھی, وہ جو بھی اس وقت طاقتور لوگ ہیں, میں ان سے جا کے وہ بات کریں. وہ دو چیزیں کر لیں, کیونکہ اور تو ابھی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے بڑی کوشش کی بات کرنے کی, جو یہ پہلے لوگ تھے وہ عجیب باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے. کیوں جی اکتوبر میں الیکشن کروائیں گے؟ بولے نا, وہ اس لیے کروائیں گے کہ یہ انہوں نے کرنا تھا ہمارے ساتھ. جب کرش ہو جائے گی تحریک انصاف تو تب الیکشن کروائیں گے, اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. میں یہ کمیٹی بناتا ہوں, میں دو چیزیں کہتا ہوں, دو چیزیں کرتے ہیں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دیں کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا, چلے میں ملک کی خاطر یہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا دوسری چیز, یا اس کمیٹی کو یہ کہہ دیں کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اکتوبر تک تحریک انصاف کو ان کا خیال ہے کرش کر دیں گے, لیکن پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں اکتوبر تک انتظار کر رہے ہیں جب ملک نیچے جا رہا ہے؟ یا یہ دو چیزیں کنونس کر دیں. میں اس کی کمیٹی بناؤں گا, میں انشاءاللہ کل اناؤنس کر دوں گا. لیکن میں آج آخر میں دو چیزوں پہ ختم کرتا ہوں. ایک تو آخر میں تو میں القادر کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, جو 4 گھنٹے میں 4.5 گھنٹے مجھے نیب میں بٹھایا کل انہوں نے, اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپنی قوم کی طرف سے اپیل کرتا ہوں. دیکھیں, آپ اس وقت ہماری آخری امید ہے. پاکستان میں اب رول آف لا ختم ہو چکا ہے. آئین اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو چکا ہے. جب 14 میں میرا یہ رائٹ تھا, میں نے اسمبلیز اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی, 2 اپنی اسمبلیز.
میں نے اپنے آئین کے مطابق ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا. کدھر گیا الیکشن؟ 14 میں گزر گئی، کسی کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا. تو اس کا مطلب تو آئین جب آپ کا گیا ہے تو رہ گیا جنگل کا قانون. اب تو اس میں مطلب کہ جو طاقتور وہ فیصلہ کرے گا کون سا آئین کی شکل پہ چلنا ہے. اس نے نظریہ ضرورت تو شروع ہو گیا پاکستان میں. میں اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو، مجھے پتا ہے آپ کے اندر اختلافات ہیں، دیکھیں ملک کے لیے بہت ضروری ہے. آپ نے اگر اس ملک کی جمہوریت کو نہ بچایا اور آخری امید اب آپ رہ گئے، یہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جا رہا ہے جس طرح پاکستان جا رہا ہے، یہ ساری ہماری ڈیموکریسی کو ڈسمینٹل کیا جا رہا ہے. سارے جو جمہوریت کے ادارے ہیں وہ ایک ایک کر کے تباہ کیے جا رہے ہیں. یا جمہوریت نہیں ہے اب. ہم تو میں بیٹھا ہوتا ہوں ہر روز کہ کس دن آ کے مجھے پکڑ لیں گے، ایک دم انٹرنیٹ بند کر دی پکڑ کے. یعنی کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے. مجھے یہ نہیں پتا میں اب کسے کانٹیکٹ کسے کروں. میرے سے کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہو رہا، نہ مجھے لیڈرشپ ملتی ہے نہ کوئی ملتا ہے. جو میں زوم پہ میٹنگ، اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو آپ بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون، بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک. یہاں کسی شہری کو اس وقت جو آج آواز اٹھاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، اس کو یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا اس کو مارے پڑتی ہیں یا ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وہ ہٹلر کے گسٹاپو کے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو وہ دن آ گئے. تو موزز سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، ان کے اوپر امتحان بھی بڑا ڈالتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے، ہماری جو رئیس جمہوریت ہے اس کو بچانا، کیونکہ ہمیں اور اب کوئی امید نہیں نظر آ رہی. آخر میں القادر کے اوپر دیکھیے جی، اب آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ یہ ساری جو ایک کیبنٹ کے اندر فیصلہ ہوا تھا 3 دسمبر 2019 میں، اب آپ نے ایسے دیکھنا ہے کہ آپ میرے کیبنٹ ممبرز ہیں اور آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میں نے اب سارا میرا جو کیس بنا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان آپ نے فیصلہ غلط کیا. آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ القادر ٹرسٹ جو 1 سال پہلے بننا شروع ہو گیا تھا، آپ نے فیصلہ کیا اور اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی اس سے 7 مہینے پہلے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ القادر ٹرسٹ میں کیونکہ آپ کو فائنینشلی فائدہ ہوا جو کہ نہیں ہوا، اس لیے آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا. اب یہ ہمارے ایک ملک ریاض کے اور این سی اے ہوتا ہے نیشنل کرائمز، ان کی نیشنل کرائم ہوتی ہے ایجنسی. وہ این سی اے نے ملک ریاض کے پیسے فریز کر دیے 190 ملین پاؤنڈ انگلینڈ کے اندر. اور ورڈ یہ سنیں، انہوں نے کہا یہ سسپیشس ٹرانزیکشن ہے. انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شک ہے کہ یہ پیسہ یہ وائٹ پیسہ نہیں ہے، یہ بلیک کا پیسہ ہے. انہوں نے پیسے فریز کر دیے. ملک ریاض اور این سی اے کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو جاتی ہے، ان کے وکیل اگریمنٹ کر لیتے ہیں. اس اگریمنٹ کے تحت یہ فیصلہ ہوتا ہے، ملک ریاض کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے، یہ میں پاکستان میں جو میں نے سپریم کورٹ کو وعدہ کیا تھا، جو میرے اوپر جرمانہ لگا تھا، میں یہ اس اکاؤنٹ میں ڈالنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے. ہماری کیبنٹ کے سامنے اب یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. اگر آپ اس کو، یہ اگریمنٹ کو کانفیڈینشل رکھیں گے، یعنی آپ کیبنٹ کے اندر کھولیں گے نہیں، کیونکہ انہوں کا یہ تھا کہ جب کیبنٹ میں اگریمنٹ کھلے گی تو وہ پبلک ہو جائے گی، کیونکہ کیبنٹ کے منٹس پبلک ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پبلک ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو کانفیڈینشل رکھتے ہیں، لیکن اگر عدالت کھولنا چاہے تو وہ کھول سکتی ہے، یا کوئی ایجنسی نیب کوئی کھولنا چاہے کھول سکتی ہے. یہ تھی اگریمنٹ. لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے، آپ یہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اس کو کانفیڈینشل نہیں رکھتے تو آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کو برطانیہ کے اندر جا کے کیس کرنا پڑے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے گیا ہے.
اور آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب سمجھ گئے؟ اب اگر آپ یہ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. یہ آپ کا 190 ملین پاؤنڈ چلا جائے گا, یہ انگلینڈ میں رہ جائے گا. تو اگر آپ کو وہ کیس جیت جاتے ہیں تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا, اور وہ دوسری مد میں آئے گا. وہ آئے گا اس مد کے اندر کہ یہ جو سپریم کورٹ کی جو اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں جائے گا, گورنمنٹ آف پاکستان کو آ جائے گا منی لانڈرنگ کا. اب کیبنٹ کے اندر ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ $100 ملین پاکستان لٹیگیشن میں, یعنی ہم وکیلوں کو دے بیٹھے ہیں اور پیسہ ڈوب چکا ہے $100 ملین, اور کچھ نہیں ہمیں ملا واپس. ہمیں لیگل ایکشن سے آج تک ایک آنا نہیں ملا, اور انہوں نے کہا یہ 5-6 سال لٹیگیشن چلے گی, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ثابت کر سکیں گے کہ جی منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے آپ یہ, اور اگر آپ نے ثابت نہ کیا تو یہ پیسہ انگلینڈ چلا گیا. اب یہ تھا کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا, آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ کیا مجھے 190 ملین پاؤنڈ مل رہا ہے وہ پاکستان آ جائے اسی وقت؟ ہمیں بڑی ڈالرز کی ضرورت تھی, ہمیں ہمیشہ ہوتی ہے, آج بھی ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہے, اور کبھی اتنا پیسہ پاکستان نہیں آیا. کیا ہم اس پیسے کو فوری طور پہ لے آئیں اور اسٹیٹمنٹ میں کر دیں, یا پھر ہم قانونی کارروائی میں پڑے جو کہ 5-6 سال چلے گی اور پتہ نہیں پیسہ آئے گا نہیں؟ مجھے ایک آدمی بتا دیں کہ جو اس سے اختلاف کرے گا کہ وہ پیسہ پاکستان لے آؤ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا احمق ہوگا جو پتا ہوگا کہ آپ نے کیس بھی نہیں, یعنی کون سا یہ جوا کھیلے گا اور 5-6 سال انتظار کرو اور ہو سکتا ہے پیسہ ہی نہ آئے. تو ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب ٹھیک ہے, کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہم مان لیتے ہیں, پیسہ پاکستان آ جاؤ. پیسہ پاکستان آ گیا, اسٹیٹ بینک کے اندر ڈپازٹ ہو گیا, سپریم کورٹ کے اندر وہ پیسہ ڈپازٹ ہو گیا 190 ملین پاؤنڈ. اب اگلی بات, اب نیب مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ اس لیے بدنیتی سے کیا کیونکہ آپ نے ملک ریاض نے آپ کے لیے القادر ٹرسٹ جو ہے وہ اس نے جو سارا اس کا سپانسر وہ تھا, تو آپ نے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر دیا. بھئی سوال بڑا سمپل ہے. آج آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, نیب آج کہے کہ یہ غلط مات میں پیسہ آ گیا ہے, آپ جا کے انگلینڈ کے اندر کیس کریں اور ثابت کر دیں کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. یعنی آپ کو کون روک رہا ہے اس چیز میں؟ کیونکہ آپ نے صرف ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ, جا کے کیس کر کے کر دیں, پیسہ تو پاکستان آ گیا. تو کون چیز کیا آپ کو روک رہی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط مد میں چلا گیا تو آپ کے پاس تو اپرچونٹی ہے, نیب تو کوئی کر سکتا ہے, کیوں نہیں کیا ابھی تک کیس؟ صرف مجھے ذلیل کرنے کے لیے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا. اب القادر کیا ہے؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی مجھے اللہ نے موقع دیا, 2 چیزیں میں نے کی. رحمت للعالمین اتھارٹی سیٹ اپ کی کہ میں اپنے بچوں کو سیرت نبی اسکولوں سے شروع کریں, ریسرچ کروائیں, ہمارا کیریکٹر بلڈنگ شروع ہو. ہماری اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی ہے, اس کو ہم اٹھائیں اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے. اور دوسرا میں نے یہ یونیورسٹی رحمت اللہ عالمین اتھارٹی, اور یہ دوسرا یونیورسٹی کا سوچا, القادر یونیورسٹی, جس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سیرت نبی کے اوپر ہم ریسرچ کریں, انٹرنیشنل اسکالرز کو میں نے انگیج کیا, اور پھر ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جائے بچوں کو. یہ اس کا مطلب تھا کہ ماڈرن ٹیکنالوجیز بھی پڑھائیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی, اور ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ ڈیولپ کریں سیرت نبی کے اوپر, ان کے کیریکٹر کے اوپر, اور لوگوں تیار کریں. میری جو بیوی بشرا بیگم, ان کے اوپر وارنٹ نکال دیے گئے. کس چیز کے؟ کیوں وہ ایک ٹرسٹی ہیں, ان کو میں نے ٹرسٹی رکھا. کیوں ٹرسٹی رکھا؟ کیونکہ سیرت نبی میں ان کو انٹرسٹ ہے, انہوں نے بڑی پڑھا ہوا ہے اس چیز کے اوپر, انہوں نے پڑھا, یعنی وہ ان کا شوق ہے کہ یہ سیرت نبی پھیلائی جائے, تو اس کو ٹرسٹی رکھ دیا. ٹرسٹی کو لکھا ہوا ڈیڈ میں نہ ایک آنا مل سکتا ہے, نہ ان کی تنخواہ ہے, نہ کوئی پیسہ مل سکتا ہے, نہ ان کا پراپرٹی میں کچھ ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹرسٹی کا صرف کام ہوتا ہے کہ جس وجہ سے ٹرسٹ بنا تھا, مثلا شوکت خانم ہے, تو شوکت خانم اگر غریبوں کا 75% مفت علاج ہونا تھا کینسر کا, تو یہ نہ ہو کہ وہ 50% کر دیں. یعنی اس لیے ہوتا ہے ٹرسٹ, جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ. باقی پروفیشنل چلایا جاتا ہے, چاہے وہ القادر ہو, چاہے نمل یونیورسٹی, چاہے شوکت خانم ہو.
ना मुझे 1 रुपए का फायदा आज तक शौकत खानम से हुआ, ना नमल यूनिवर्सिटी से हुआ और ना अल कादर से हुआ। क्योंकि अल कादर एक प्रोफेशनल अब वो चल रहा है, वहां सारे बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है, जो भी अल कादर में पढ़ रहे हैं सबको मुफ्त मिल रही है। और उनको जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसका मकसद क्या, ये कह रहे हैं नैब कि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ। किधर? अच्छा, क्योंकि पैसे का तो कोई बता नहीं सकते, मुझे क्या पैसे का फायदा हुआ? तो कह रहे नहीं, सियासी तौर पे आपको फायदा हुआ कि जिस तरह अल कादर से मेरी सियासत जम गई। ये है केस। मैं सिर्फ आपको ही बताना चाहता था कि इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, लोगों को बता। 4-4.5 घंटे मुझे नैब में बिठाया और बार बार यही पूछते रहे कि जी देखें, आपको तो इससे बड़ा फायदा हुआ है। और मलिक रियाज को आपने क्यों किया? भाई मलिक रियाज को इसलिए किया कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा बिल्डर है वो है मलिक रियाज। और मलिक रियाज, मेरा क्या इंटरेस्ट था, वो उसके पास जो मोबिलाइज इक्विपमेंट है वो सबसे तेजी से काम करता है। यानी वो, अगर आप उसे कहे, कोई इतनी तेज काम नहीं करता जितना मलिक रियाज की कंस्ट्रक्शन करती है। मेरा इंटरेस्ट क्या था कि वो जल्दी से सेटअप हो अल कादर, जितनी जल्दी सेटअप हो, और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर था मैं उनको फायदा पहुंचा सकूं, इंटरनेशनल स्कॉलर्स ला सकूं होते हुए उस वक्त। मेरा तो सिर्फ ये इंटरेस्ट था। और मुझे इससे क्या इंटरेस्ट है? जिस तरह हर साल शौकत खानम में 9 अरब रुपया इकट्ठा होता है, तो क्या वो मेरी जात के लिए हो रहा है? इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, और मुझे जो उन्होंने पकड़ा था नैब में, वो इतनी बदनीयती थी कि इन्होंने 28 को एकदम मेरी जो इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट ही नहीं दिखाई, और 28 को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, 1 तारीख को मेरा वारंट निकाल देते हैं, और मुझे पता ही नहीं है कि कानून कहता है कि इंक्वायरी में मेरा जवाब आना चाहिए। और जिस दिन मैं उठाते हैं मुझे वहां से रेंजर्स आके, मुझे जिस आपके सामने जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया मुझे उठाने का, उस दिन मैं बेल लेने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि हमें अखबारों से पता चला कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। कोई इंसार अब्बासी का आर्टिकल आया 30 अप्रैल को, तब हमें पता चला कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया। मेरे वकील ने लिखा लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, ये क्या मजाक हो रहा है? तो मैं उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे जा रहा था अदालत में, जब इन्होंने उधर से अगवा करके बाहर ले गए और पकड़ के। जब जेल में पहुंचा तो पहले ही दफा तब इन्होंने मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट दिखाई। तो ये था सारा ड्रामा। मैंने कहा आप सबको बता दूं। आखिर में मैं अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि देखें, ये जो बुरा वक्त है ये एक अल्लाह का निज़ाम है, इसमें हमें सब्र करना चाहिए, कोई हमें इसमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। कौमों की जिंदगियों में ये मुश्किल वक्त आते हैं और कई मेरे लोग बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी कौम को मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अपने ज़हन में डाल लें कि इस तरह की गुलामी, ये शजीदियत, इस तरह की गुलामी को कबूल करने से बेहतर है मर जाओ। अल्लाह ने आज़ादी को क्यों इतना बड़ा रुतबा दिया? क्यों जो इंसान अपनी आज़ादी के लिए लड़ता है अल्लाह ने और मरता है तो उसको शहीद कहता है, और जो बचता है उसको गाजी कहता है? पैगंबरों के बाद शहीद का सबसे बड़ा रुतबा है। क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने आपको बताया है कि इंसान आज़ाद मैंने पैदा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो किसी इंसान की गुलामी के लिए नहीं उसने हमें पैदा किया। ये जो हमें गुलामी करवा रहे हैं कि पकड़ के जनाब दबा के, गला दबा के और कहें कि जनाब मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं पैदा किया। और कौम जब जुल्म के सामने सर झुका देती है, खौफ के बुत के सामने झुक जाती है, वो कौम तबाह हो जाती है। इसलिए हौसला रखना है। आग का कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं माननी।